یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں دے رہے، تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت ہی نہیں سمجھتی۔ لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل، ہو سکتی ہے بغاوت، ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں، تو تب میدان میں آ کر مسلح خروج کریں۔ اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی قتال ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن۔ کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربلا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کا کہ غلط یہ ہے، غلط ہے، احقاق حق ابطال باطل۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے۔ اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی، خاموش آپ رہیں گے آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے، آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے نا، آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے۔ وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس کا اندازہ کیجئے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور صدمہ، کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر؟ یہ بے حیائی کا اور عریانی کا طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے۔ اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے۔ رنج اور صدمہ تو ہونا کم سے کم، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔